دنیا کے دو سب سے طاقتور لیڈروں نے اسرائیل کو ایک ہی وقت میں مسترد کر دیا، اور یہ وہ لمحہ ہے جب اسرائیل کو احساس ہوا کہ مشرق وسطی کے بساط اب اس کے پیادے نہیں چلتے بلکہ دوسرے کھلاڑی چال چل رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کے سامنے ترکی کا خوف ظاہر کیا۔ ٹرمپ نے صاف کہہ دیا کہ اردگان میرا دوست ہے۔ پھر نیتن یاہو پوٹن کے پاس گئے اور پوٹن نے بھی وہی جواب دیا۔ آخر وہ کیا راز ہے جو اسرائیل کو اتنا خوفزدہ کر رہا ہے، اور ترکی نے شام میں ایسا کیا کر لیا کہ اسرائیل کو اب روسی فوجی اڈوں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ کیا دنیا ایک نئی خفیہ جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے؟ یہ راز آپ کے سامنے کھلنے والا ہے، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ضروری ہے کیونکہ حقیقت آپ کے اندازوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ آج 8 جون 2026 ہے اور میں ہوں ارسلان راجپوت۔ شام یہ وہ ملک ہے جہاں گزشتہ چند برسوں میں جتنی بڑی تبدیلیاں آئیں، شاید ہی کسی اور خطے میں اتنی تیزی سے جیو پولیٹیکل زمین ہلی ہو۔ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد شام ایک ایسی خالی بساط بن گیا جس پر بڑی طاقت اپنا مورا رکھنا چاہتی ہے۔ روس اپنے فوجی اڈے بچانا چاہتا ہے، ترکی اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے، اور اسرائیل اس پوری صورتحال سے اس قدر گھبرایا ہوا ہے کہ اس نے ایک ہی وقت میں دو بڑے عالمی طاقتوں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ دنیا کی سیاست میں اس وقت ایک ایسا طوفان اٹھ رہا ہے جس کی گونج مشرق وسطی سے لے کے واشنگٹن اور ماسکو تک سنائی دے رہی ہے۔ ہر ملک اپنی چال چل رہا ہے، ہر لیڈر اپنے فائدے کے لیے نئی حکمت عملی بنا رہا ہے، اور ایسے میں ایک خبر سامنے آئی جس نے عالمی طاقتوں کے درمیان تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک انتہائی حساس معاملے پر بات کی، اور یہ بات صرف ایک معمولی گفتگو نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑا خوف چھپا ہوا تھا: ترکی کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ۔ نیتن یاہو نے واضح الفاظ میں کہا کہ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ ترکی شام کے راستے ایک خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ بیان خود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن کس تیزی سے بدل رہا ہے۔ ترکی جو پہلے ہی ایک مضبوط فوجی اور سیاسی قوت کے طور پر ابھر چکا ہے، اب شام کے ذریعے اپنی پوزیشن مزید مستحکم کر رہا ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ صورتحال نہایت تشویشناک ہے کیونکہ شام ایک ایسا میدان بن چکا ہے جہاں کئی عالمی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے سرگرم ہیں۔ لیکن یہاں سب سے حیران کن موڑ اس وقت آیا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر رد عمل دیا۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو مشورہ دیا کہ وہ ترکی کو اشتعال دلانے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی ایک طاقتور ملک ہے اور ان کے صدر رجب طیب اردگان کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات بہت مضبوط ہیں۔ یہ بیان نہ صرف ایک سفارتی پیغام تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک واضح اشارہ بھی تھا کہ امریکہ ترکی کے خلاف کسی براہ راست تصادم میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ واقعی ہی اسرائیل کے خدشات کو نظر انداز کر رہا ہے، یا پھر یہ ایک بڑی حکمت عملی کا حصہ ہے جس میں ترکی کو ناراض کرنا کسی کے مفاد میں نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ابھی تک پردے میں ہیں، لیکن جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ انتہائی پیچیدہ اور خطرناک ہے۔ اس کے بعد کہانی ایک اور حیران کن موڑ لیتی ہے۔ نیتن یاہو نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بھی رابطہ کیا۔ ان کی درخواست تھی کہ شام میں موجود روسی فوجی اڈے برقرار رکھے جائیں تاکہ ترکی کے خلاف ایک توازن قائم رکھا جا سکے۔ یہ ایک غیر معمولی درخواست تھی کیونکہ اسرائیل اور روس کے تعلقات ہمیشہ سے محتاط نوعیت کے رہے، لیکن اس بار صورتحال نے اسرائیل کو مجبور کر دیا کہ وہ روس سے براہ راست مدد طلب کرے۔ لیکن پوٹن کا جواب سب کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ یہ فیصلہ صرف ان کا نہیں، انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان ایک مضبوط لیڈر ہے اور ان کے قریبی دوست بھی ہیں۔ یہ بیان نہ صرف ایک انکار تھا بلکہ اس کے ساتھ واضح پیغام تھا کہ روس ترکی کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جو ان کے تعلقات کو نقصان پہنچائے۔ یہاں سے عالمی سیاست کا کھیل مزید دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اسرائیل خود کو گھیرا ہوا محسوس کر رہا ہے اور دوسری طرف
अमेरिका मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए है और तीसरी तरफ रूस तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात को तरजीह दे रहा है। इस सूरत हाल में सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इसराइल के पास क्या ऑप्शन बाकी रह जाएगा। क्या इसराइल अकेला हो रहा है? क्या यह एक नए इत्तेहाद की शुरुआत है जहां तुर्की, रूस और दीगर ताकतें एक नई सहबंदी कर रही हैं, या फिर यह सब कुछ एक बड़ी आलमी हिकमत अमली का हिस्सा है जिसका मकसद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना है? अगर हम गहराई में जाएं तो यह वाज़ह होता है कि शाम अब सिर्फ एक मुल्क नहीं रहा बल्कि एक आलमी शतरंज का मैदान बन चुका है। यहां हर चाल सोच समझ कर खेली जा रही है, हर बयान के पीछे एक खुफिया मकसद छुपा हुआ है और हर इत्तेहाद का वक्ती भी हो सकता है और ख़तरनाक भी। तुर्की की बढ़ती हुई ताकत, रूस के साथ उसके ताल्लुकात और अमेरिका की मोहतात पॉलिसी, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजरनामा तश्कील दे रहे हैं जो किसी भी वक्त एक बड़े तसादुम में तब्दील हो सकता है। और इस सब के बीच में इसराइल खुद को गैर यकीनी सूरत हाल में महसूस कर रहा है। यह सूरत हाल सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं बल्कि इसके असरात आलमी सतह पर महसूस किए जा सकते हैं। अगर यह कशीदगी मजीद बढ़ी तो इसके असरात आलमी मईशत, तवानाई सप्लाई चेन और बैनुल अक़वामी अमन पर भी पड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या इसराइल कोई नया कदम उठाएगा? क्या अमेरिका अपनी पॉलिसी तब्दील करेगा? क्या रूस और तुर्की का इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा, या फिर कोई ऐसा वाकया पेश आएगा जो पूरी सूरत हाल को यकसर बदल देगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन एक बात तय है, दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है और हर फैसला तारीख का रुख बदल सकता है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही चौंका देने वाली और अंदर की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।